آج جمعۃ المبارک کے دن سورہ مزمل کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے نماز عصر کے بعد پڑھ لیجئے۔ نماز عصر کے بعد جمعۃ المبارک کے دن آج تک جس نے بھی سورہ مزمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھا، اللہ کریم نے ہر خواہش کو پورا فرمایا، ہر حاجت کو پورا فرمایا، ہر تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب سورہ مزمل کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی 29ویں پارے یعنی 29 سپارے میں یہ سورہ موجود ہے اور قرآن مجید کی 73 یعنی 73 نمبر سورت ہے۔ یہ بڑی آسان، بڑی چھوٹی لیکن مجرب و طاقتور سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں جب کبھی پڑھا جاتا ہے تو رب کریم ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی بھی بہن یا بیٹی پریشان بیٹھی ہے تو یاد رکھیے گا کہ ایک ایسا ازمودہ عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس سے فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوئی، جس سے قرض داروں کے کروڑوں کے قرض اتر جاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد نصیب ہوتی ہے۔ سورہ مزمل آپ کو مشکلات سے نکال کر، تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آج آپ کی وہ خواہشات جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، اگر آپ ایک دن کے اندر پوری کروانا چاہتے ہیں تو سورہ مزمل کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے۔ آپ کی وہ خواہشات، وہ حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، آج جمعۃ المبارک کے دن سورہ مزمل پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ رب جو خزانوں کا مالک ہے، رحمتوں کا مالک ہے، برکتوں کا مالک ہے، آپ کی بیٹھے بیٹھے ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، سورہ مزمل ایک ایسی قرآنی صورت ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سورہ مزمل تنگ دستیوں سے نکال کر لا علاج بیماری میں مبتلا افراد کو شفا نصیب فرماتی ہے۔ آج کا وظیفہ سورہ مزمل کا یہ طاقتور اور مجرب عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہیں، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو اتنے مایوس ہیں کہ موت کو ترجیح دیتے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جو اپنی بد نصیبی کا رونا روتے ہیں، جو بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ مزمل کو اسی طرح پڑھ لیجیے۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اس کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ وظیفہ اسی طریقے سے بتایا جائے جس طرح اللہ والوں نے پڑھا، جس طرح اللہ والوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا، اسی طریقے سے آج میں آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے نماز عصر کے بعد سورہ مزمل کو 7 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 7 یا 11 بار درود پاک کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ یقین کیجئے کہ جمعۃ المبارک کے دن جب کوئی بندہ خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر سورہ مزمل کو 7 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر آج ہم کسی امیر شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہے، اللہ نے اسے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تو جب 7 آسمانوں، ایک شخص نہیں 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے تو رب کی ذات آپ کو رزق اور دولت سے اتنا مالا مال فرمائے گی کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے آئیں گے۔ وہ جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کو غربت کے طعنے دیتے ہیں، بے اولادی کے طعنے دیتے ہیں، آج جو کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن سورہ مزمل کو صرف بتائے گئے طریقے سے نماز عصر کے بعد پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے گا اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو جائز مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، منگتا بن کر، بیکاری بن کر، دیوانوں کی طرح سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ کریم کی قسم، سورہ مزمل مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کی رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا،
قرض سے مکمل نجات کے لیے جمعۃ المبارک کے دن سورہ مزمل پڑھنے کی دیر ہے۔ قرض کروڑوں کا بھی ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ اتنا قرض کیسے اترے گا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کاروبار نہیں چل رہا، لوگوں کی باتیں سن سن کر آپ پریشان ہو چکے ہیں، ڈپریشن میں جا چکے ہیں۔ آج میری تمام قرض داروں سے گزارش ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ کر دیکھیے گا، اللہ سورہ مزمل پڑھتے پڑھتے ہی آپ کی قرض کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بھی ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، اولاد کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، تو نرینہ اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والو، مصیبت کے وقت میں سورہ مزمل جس کو بتائی، جس نے پڑھی، جس مقصد کے لیے پڑھی، اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ آج آپ میں سے بہت سی بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ جعلی پیروں فقیروں سے بچیں، اپنے گھر میں بیٹھیں، قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید کا 29واں پارہ کھولیں یا قرآن مجید کی 73ویں یعنی 73 نمبر کی سورت سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کو کھول کر جمعہ کے دن ایک دن کا عمل ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے نماز عصر کے بعد سورہ مزمل کو 7 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے۔ اگر رشتے نہیں ہو رہے تو معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ پڑھیں، سورہ مزمل مکمل ہوتے ہی رشتہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ من پسند شادی ہو جائے، شادی میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، وہ رکاوٹ ہٹ جائے، تو جمعۃ المبارک کے دن سورہ مزمل پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے بے شمار کمالات ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ اگر آپ کو اس کے بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی بھی حادثے کا شکار ہے، کسی بڑے نقصان میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں ہے، یعنی کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی دعا سورہ مزمل ہے۔ آپ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ پر کروڑوں کا قرض ہے یا کوئی بھی ایسا نقصان ہے جس سے آپ جلد از جلد نکلنا چاہتے ہیں، کسی بھی مصیبت سے جلد از جلد نکلنا چاہتے ہیں، تو گھر کے تمام افراد اکٹھے بیٹھ کر سورہ مزمل کو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، اس کی مشکلات کو ہٹا دیتا ہوں، بندشوں کو توڑ دیتا ہوں اور غیبی مدد عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، مصیبت کا وقت آئے، لوگوں کے درد کا درمان بننا چاہتے ہیں، لوگوں کے سہاروں پر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی مرضی۔ اگر آپ رب کی غیبی مدد چاہتے ہیں، آپ رب کی رحمت اور برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کریں اور 3 دن تک مسلسل سورہ مزمل کو پڑھیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت ہے، بڑی سے بڑی بندشیں ہیں، وہ فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ ہر وہ خواہش پوری ہوگی جس کو آپ ناممکن سمجھتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، وہ 3 دن کے عمل سے مکمل ہو جائے گا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی اس چینل پر نیا ہے تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے نئے اعمال جلد از جلد ملتے رہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کے میں بہت سے خاص اعمال بتاتا ہوں، لوگ وظیفے بناتے ہیں۔ ہمارا مقصد اکابرین کے، صوفیہ اکرام کے، صحابہ اکرام کے، پیغمبر و رسولوں کے اسمود اعمال آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے سورہ مزمل کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے، اپنی حاجت کو، اپنی مصیبت کو، پریشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی مسلح چھوڑنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، سورہ مزمل کا یہ عمل مکمل ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد پوری رات موجود ہے،
آپ نماز عصر کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد رات سونے سے پہلے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے الفاظ میں نیت کرے کہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں خواہش کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی یہ صورت ہے اور قرآن مجید میں 73ویں نمبر پر اس صورت کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور آیت نمبر 9 پر پہنچ کر سورہ مزمل پڑھنا شروع کرنی ہے اور آیت نمبر 9 پر پہنچ کر، جو کہ یہ آیت ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ آپ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 پر پہنچ کر اس آیت کو 9 بار پڑھنا ہے، 9 بار اس آیت کا تکرار کرنا ہے، 9 بار اس آیت کو پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ مزمل کے بہت سے وظائف اور تسبیحات آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ وہ عمل ہے جو بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے، جو مقدر کے ستاروں کو چمکا دیتا ہے، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ فرما دیتا ہے، آنے والی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ جس بڑی سے بڑی مشکل کے لیے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سورہ مزمل کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 بار درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ درود پاک اول آخر 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ مزمل کو پڑھنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ صرف اتنا سا عمل جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ وظیفے کی تعداد کو سنتے ہیں اور اپنی منمانی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بہت سی بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، جنہیں رب سے مانگنا نہیں آتا، جنہیں رب سے اپنی ہر بات کو منوانا نہیں آتا۔ تو خدارہ توجہ کے ساتھ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سب سے پہلے 3، 7 یا 11 بار درود پاک کو پڑھنا ہے، پھر سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ 9ویں آیت پر پہنچ کر، سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 پر پہنچ کر، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس آیت کو 9 بار پڑھنا ہے، 9 بار اس آیت کا تکرار کرنا ہے۔ 9 بار اس آیت کو پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے گا کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 پر پہنچ کر اس آیت کو 9 بار پڑھتے ہی آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش کبھی پہلے سورہ مزمل کا یہ خاص وظیفہ پتہ چل جاتا تو آج تک جعلی پیروں فقیروں سے جان چھٹ جاتی، آج تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی نہ پڑتا۔ یاد رکھیے گا کہ آج تک اللہ کے تمام رسولوں نے، یعنی حضرت آدم سے لے کر آخری نبی الزمان
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہی فرمایا کہ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ کریم نے ہر مرض کا، ہر پریشانی کا، ہر مصیبت کا حل قرآن مجید میں لکھ دیا ہے۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے حبیب کو مانتے ہیں، پھر بھی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر سنائے وظائف اور اعمال کرتے ہیں جن سے نہ تو فائدہ ہوتا ہے، بڑے بڑے ہدیے دے دیے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ فی سبیل اللہ ہے اور ہر کسی کو اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کسی نیک مقصد کے لیے کریں۔ آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے، آیت نمبر 9 پر پہنچ کر آیت نمبر 9 کو 9 بار پڑھنا ہے، 9 بار تکرار کرنے کے بعد سورہ مزمل کو مکمل کر لینا ہے۔ سورہ مزمل ایک بار ہو گئی، پھر آپ نے شروع سے سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے، پھر آیت نمبر 9 پر پہنچ کر آیت نمبر 9 رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس آیت کو پھر 9 بار پڑھنا ہے اور سورہ مزمل کو مکمل کر لینا ہے۔ پھر تیسری بار سورہ مزمل کو شروع سے پڑھنا ہے، پھر آیت نمبر 9 پر پہنچنا ہے اور آیت نمبر 9 کو 9 بار پڑھنا ہے اور سورہ مزمل کو پورا کر لینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے سورہ مزمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار پڑھنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جو بند گلی میں جا چکے ہیں، جو اپنے نصیب پر کڑتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، جو خود کو بد نصیب سمجھتے ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، قرض دار ہیں، دنیا کی کسی بھی پریشانی، تنگ دستی، مصیبت کا شکار ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ سورہ مزمل کو 7 بار مکمل پڑھ لیں۔ یہ سورہ مزمل کا وظیفہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ لگیں گے، لیکن میری گارنٹی ہے کہ آپ جس مصیبت کو لے کر بیٹھیں گے، جس پریشانی کو لے کر بیٹھیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ 100% گارنٹی سے فوراً پوری ہو جائے گی۔ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن قبولیت کا، سورۃ المزمل کی تمام آیات قبولیت کی، اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اگر آج کوئی رب کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، آج رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی چاہتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ سورہ مزمل کو بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھ لیجئے۔ 7 ٹائم سورہ مزمل پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان پر جو آزمائشیں، برا وقت، پریشانیاں آتی ہیں، اپنی غلطی کوتاہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے رب کریم سے اپنے گناہوں کی فوری طور پر توبہ کر لیا کریں، کیونکہ توبہ ہی گناہوں کی بخشش کا اور اللہ کو منانے کا واحد راز ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب رب کریم سے انعام لینے کا وقت ہے۔ سورہ مزمل کے بعد جس نے توبہ کر لی، جس کی توبہ قبول ہو گئی، وہ رب کریم سے سجدے کی حالت میں ضد کر کے جو بھی مانگے گا، اللہ کریم فوری عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ مزمل کو اس طرح پڑھ کر دیکھے اور رب کریم سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ رب کریم سے اس حاجت کی التجا کرے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ دنیا دیکھے گی، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، اللہ آپ کو اتنا رزق دے گا، اتنی دولت دے گا، اتنی سہولتیں دے گا، اتنا مالا مال کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آج تک سورہ مزمل کا یہ وظیفہ میں نے جس بیٹی کو بتایا، اس کا گھر بچ گیا، طلاق کی نوبت سے جان چھٹ گئی، شوہر خود آ کر لے جاتا ہے۔ جس قرض دار کو بتایا، اللہ نے قرض سے مکمل نجات عطا فرمائی۔ جس بے اولاد کو بتایا، اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ جس نے نیا گھر خریدنا ہے، بے گھر کو بتایا، اللہ نے اپنا ذاتی مکان عطا فرمایا۔
ویسے تو اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بتائے گئے طریقے سے عمل کر لیں گے، رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اگر کوئی کہتا ہے کہ آج تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میری طرف سے اجازت ہے، اس سے کہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سورہ مزمل کو جو طریقہ میں نے بتایا ہے یہی طریقہ اسے بتائیں، اور کہیں کہ اس حاجت کی نیت کر کے بیٹھ جو تجھے کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ رب کعبہ کی قسم، صرف ایک بار جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے اس کی حاجت بھی پوری ہوگی، اور وہ خود آپ کو بتانے آئے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔